لیں گے نہیں ہم تو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں ان کو بلاتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، بہانے بناتے تھے، ڈفرینٹ ایکسکیوزز ہوتے تھے ان کے. تو اب جب تم ان کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ گے تو یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے بلکہ اپنی پیٹھیں پھیر لیں گے. لَأَنْتُمْ البتہ تم، اشد زیادہ شدید ہو، رہبتاً ڈر میں، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ کے مقابلے میں. یہ منافقین اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ یہ مومنین سے ڈرتے ہیں. تمہارا ڈر ان کے دل میں زیادہ شدید ہے، مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو نقصان نہ ہو جائے. منافقین کا طریقہ کیا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ ہوتے تو ان کو کیا کہتے؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب مومنوں کے ساتھ ہوتے تو کیا کہتے؟ کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ایمان لائے اور ہم تمہاری مدد کریں گے. ان کا حال کیا ہے؟ مذبذبین، تذبذب میں ہے، بہت کنفیوز ہے. confused.com، کیونکہ نہ یہ ان میں ہے نہ ان میں ہے، ان کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. دیکھیں پیچھے کیا بتایا گیا، رسول کی بات مانو، لیکن ساتھ میں کیا کہا گیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کے دل میں مسلمانوں کا ڈر زیادہ ہے اللہ کی نسبت. ذالک، یہ ایسا کیوں ہے؟ بأنہم، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، قوم وہ لوگ ہیں، لا یفقہون، جو سمجھ نہیں رکھتے. اس لیے لوگوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں سے ان کو نقصان پہنچے، بلکہ یہ لوگوں سے، یہ یہودیوں سے بھی فائدہ لیتے ہیں، یہ مومنوں سے بھی فائدہ لیتے ہیں. دیکھیں جب مال غنیمت آیا تو منافقین سب سے پہلے پہنچ گئے، ہمیں بھی کچھ چاہیے. کیا وہ لڑائی میں شامل ہوئے تھے؟ نہیں. اور جب مال فے کی تقسیم ہو رہی ہے اس میں بھی ان کو حصہ چاہیے، تو اس میں کوئی ان کا حصہ ہے؟ وہ تو ڈیزرونگ ہے ہی نہیں. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بے وقوف لوگ دنیا کے مال کو سمیٹنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، کیونکہ منافقین کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. لا یقاتلونکم، نہیں وہ لڑیں گے تم سے، جمیعاً سب مل کر. یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب مل کر لڑیں گے. بتایا تھا نا انہوں نے، کبھی بھی یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے. الا، مگر، فی قرن، مگر بستی میں، محصنتاً، مگر قلعوں میں، محصنتاً جو محسن مینز بند ہو، بند قلعوں کے اندر، او یا من ورائی، یا پیچھے سے، جدر دیواروں کے، دیواروں کے پیچھے سے یہ تم پہ اٹیک کریں گے. جیسے کھجور کے درخت کے وہ جو آڑ بنی ہوئی تھی اس کے پیچھے سے یہ اٹیک کرتے تھے. اگر ان منافقین کو موقع ملے بھی لڑائی کا، کہتے کیا ہیں؟ ہم لڑیں گے، اپنا لشکر لے کر آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی منافقت یہاں کھول کے بتا رہے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر لڑائی کا موقع آئے بھی تو یہ کیا کریں گے؟ اپنے اپنے قلعوں میں جا کے گھس جائیں گے. اور اگر یہ لڑنا چاہیں بھی تو یہ کیا چاہیں گے کہ انہی قلعوں میں بیٹھے بیٹھے. کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ جب تک میدان جنگ میں نہ نکلے، آمنے سامنے یہ دشمن کے نہ جائے، یا دیواروں کے پیچھے سے یہ اٹیک کرنا پسند کرتے ہیں، بزدلوں کی طرح. بالکل یہ بزدل ہے. بأسہم بینہم شدید، بأسہم بینہم، آپس میں بڑے جنگجو ہیں، سخت جنگجو، ایک دوسرے سے سخت لڑنے والے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تحسبہم، تم سمجھتے ہو ان کو جمیعاً کہ یہ اتفاق سے ہیں، ان میں بڑا اتفاق ہے؟ نہیں. وہ قلوبہم، سچ تو یہ ہے کہ ان کے دل، شتا، پھٹے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں. مومنوں کے لیے کیا دعا کی جاتی ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یا اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے. منافقین کا حال کیا ہے؟ شتا، قلوبہم شتا، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، جدا جدا ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بہت اتفاق سے رہنے والے لوگ ہیں؟ نہیں، ان کو موقع ملے تو ایک دوسرے کا بھی لحاظ نہ کرے. ذالکا، یہ جو ان کا رویہ ہے کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ، قوم، ایک ایسی قوم ہے، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتی. وہی بات کہ دنیاوی فائدے سمیٹنے کے لیے اپنے فار ایور کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. کمثلی، مانند مثال، الذین، ان لوگوں کی جو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے ان کی مثال بھی انہی جیسی ہے. قریباً، وہ جو قریب کے گزر چکے، نہ ماننے والے. ایک تو ہے کہ یہ بنو قینقاع کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کو بھی مزہ چکایا گیا تھا، خوب ان کی خبر لی گئی تھی. اور دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی جو قومیں گزر چکی نافرمان، ان کا حال کیا ہوا؟ پکڑے گئے یا نہیں؟
جی تو ان کی مثال بھی ان سے پہلے نافرمانوں ہی کی طرح ہے. ذاقو چکھا انہوں نے، ذاقو چکھا انہوں نے، وبال امرہم وبال نقصان اپنے کرتوتوں کا. کیا تھے کرتوت؟ منافق. کیا تھے کرتوت؟ جھوٹے. کیا تھے کرتوت؟ جھوٹی تسلیاں دینے والے، بے ایمان قسم کے لوگ، وعدہ خلاف قسم کے لوگ. تو انہوں نے جن جن لوگوں کا ایک جیسا عمل تھا انہوں نے بالکل اسی طرح سے کیا کیا، سزا بھی اسی طرح سے ان کو دی گئی. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. دنیا میں تو دنیا میں، لیکن قیامت کے دن بھی ان کو ٹھکانہ کمثلی مانند مثال الشیطان شیطان کی، اس جب قال وہ کہتا ہے للانسان انسان سے. بہت ضروری آیت، غور کریں اس بات پہ. مثال ایسی جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اکفر کفر کر. کس کا کفر کر؟ اللہ کا. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا، اللہ کا انکار کر دے، نبی کی سنت پر عمل نہ کرنا. فلما پھر جب کفرا کفر کرتا ہے انسان، قالا تو کہتا ہے شیطان اس انسان سے، انی بے شک میں بریئن میں بری الذمہ ہوں، من کا تجھ سے، میرا تجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہاں کہ انسان نے کفر کس کے کہنے پہ کیا؟ لیکن جب وقت آیا تو اس وقت شیطان نے کیا کہا؟ میں بری الذمہ ہوں، میں تو تجھے نہیں جانتا، پتہ نہیں تو کون ہے. انی بے شک میں اخافو مجھ کو ڈر لگتا ہے، کس سے؟ اللہ سے. کون اللہ؟ رب العالمین، جو رب العالمین ہے. سورۃ الانفال میں بھی کچھ ایسا ٹاپک گزر چکا جس میں شیطان نے کیا کہا تھا؟ انی جار لکم. جب کفار کے لشکر غزوہ بدر کے لیے نکلے تو اس نے شیطان نے انسان کی شکل میں آ کے ان سے کیا کہا تھا؟ لا غالب اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا نا. لیکن جیسے ہی اس نے فرشتوں کو دیکھا، کیونکہ لوگوں کو تو فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن شیطان جن ہے، جن کو فرشتہ نظر آیا. جب اس کو سارے وہ فرشتوں کے لشکر نظر آئے وہاں سے بھاگ گیا. کیا کہا؟ جو میں دیکھتا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو وہی بات کہ سورہ انفال اور سورہ حشر دیکھیں، کمپیریزن کریں نا، وہی چیز وہی سین دکھایا جا رہا ہے. تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، انسان سے شیطان نے کہا کفر کر، جب انسان نے کفر کیا تو شیطان بھاگ گیا. ویسے بھی سورہ اعراف میں ہم کافی ساری ڈیٹیل پڑھ چکے کہ قیامت کے روز شیطان کیا کہے گا؟ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. مجھے کس بات کی شرمندگی دلا رہے ہو؟ میں نے تو صرف ایک آواز دی تھی. دیکھیں اللہ کی طرف سے بھی ایک آواز آتی ہے نا، 5 وقت دن میں آواز لگائی جاتی ہے اور پھر بھی ہم انسان اس کو اگنور کر دیں. اور شیطان کی طرف یہ ایک آواز، دیکھیں میوزک کی آواز پہ کیسے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کیسے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑا ہمیں سکون ملتا ہے اس سے، کہ یہ شیطان کے ٹریک، اور اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. خود نہیں سنتے کوئی اور سنوا دیتا ہے. اب جائیں تو کدھر جائیں؟ ایسی وبا کہ بس لپٹ ہی گئی ہے. تو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ملامت نہ کرو، مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے اب میں تم سے بری الذمہ ہوں. فکانا پس ہو جائے گا کیا؟ عاقبتہما ان دونوں کا انجام. کس کا؟ اس انسان کا جس نے کفر کیا اور شیطان کا. انہما بے شک وہ دونوں فی النار آگ میں ہوں گے. کب تک؟ خالدین ہمیشہ کے لیے، فیہا اس میں. کیوں؟ وذالکا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جزاؤ یہی تو بدلہ ہے الظالمین ظلم کرنے والوں کا. ظلم کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے. اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک کرنا بیسیکلی. جو شرک کرے گا، کیونکہ جب انسان اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے نا، وہ شرک کر رہا ہے. اس لیے جو بھی شرک کرے گا اس کا انجام جہنم کی آگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. ساری ڈیٹیل بتانے کے بعد اب ہمیں مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ بے شک یا اللہ ہمیں تجھ سے ڈر لگتا ہے. ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھ لے، نفس جان، ہر جان. کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہم سے. سوچیں اپنے آپ کے بارے میں، سوچیں کہ چاہیے کہ دیکھ لے انسان ما قدمت جو آگے بھیجا، لغد کل کے لیے، کل کے لیے کیا کچھ سیو کیا. آج کیا ہے؟ دنیا.
یہ آج اور کل سے مراد ٹوڈے اور ٹمورو کی بات نہیں ہو رہی. کون سی بات ہو رہی ہے؟ آج مینز دنیا، کل کیا ہے؟ آخرت. ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا کچھ محفوظ کر لیا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کیا محفوظ کیا، لاکر میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، میرے بچوں کے کام آئے گا، ہائے ہائے یہ گھر ہونا چاہیے، ہائے ہائے یہ نہیں ہے میرے پاس، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے بچوں کا کیا. آپ جانتے ہیں جو لوگ بار بار ایسے کہتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ رازق اللہ ہے، رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہم کون آئیں یہ فکریں کرنے والی ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو اگر اس بات کو دیکھیں تو ساری عمر ہی خدا نہ خواستہ استغفر اللہ. اور اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے اس کو بھی روکیں، اس کو بھی. پلاننگ سے اللہ نے منع نہیں کیا، پلاننگ کریں، بالکل پلاننگ کریں، بچائیں بھی. کیونکہ وہ صحابی جنہوں نے اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، اس کی اجازت بھی نہیں ہے. جس سے کیا پتا چلا بچوں کے لیے مال کر سکتے ہیں اور اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، ان کا حق ہے ہم پہ. لیکن ہر وقت یعنی ضرورت تو الگ بات ہے نا، لیکن ضرورت کے علاوہ کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو بھی اپنی ہاں جی اب ضرورت تو پتہ ہی نہیں کیا ہے، ہر خواہش ہماری ضرورت بن گئی ہے. تو جو خواہشات کو اپنی ضروریات بنائے گا وہ اپنی تباہی کا سامان اپنے ہی ہاتھوں جمع کر رہا ہے. کیونکہ وہ مال جو ہم نے جمع کیا اور اس کو استعمال پھر باقی لوگوں نے کیا، لیکن سوال جواب کس سے ہو رہا ہے؟ ہم سے ہو رہا ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں ہوم ورک مل رہا ہے بیسیکلی. سورۃ الحشر کی یہ آیت جو ہے ہمیں کیا دے رہی ہے؟ ہوم ورک. کہ روز کا روز ہم اپنی ڈائری چیک کریں، میں نے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے. کیونکہ جو میں نے کل کے لیے بھیجا ہے وہی محفوظ ہو گیا. وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال جو تو نے کھا لیا وہی تیرا تھا، وہ مال جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا وہی تیرا تھا. لیکن وہ مال جو تو نے اللہ کے پاس محفوظ کر لیا وہی محفوظ ہو گیا اصل معنوں میں، کیونکہ وہی پھر سامنے آئے گا قیامت کے روز، وہی کچھ کا سامنے آنے والا ہے، کام آنے والا ہے. تو یہاں چھوٹی سی بات کہہ کے ایک بہت بڑا مقصد دیا جا رہا ہے. ہر انسان کو چاہیے، دیکھیں اب یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ اپنی اولادوں کے لیے سوچیں کہ آگے ان کا کیا ہوگا. ہم تو یہی کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہی سوچتے ہیں نا. نہیں، آپ اپنے لیے ہر انسان اپنی فکر خود کرے کہ اس نے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. جو بھیج رہے ہو اللہ سے ڈرو. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، خبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. روز کی اپنی ڈائری چیک کریں، میں نے اللہ کی رضا کے آج کتنے کام کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کی رضا میں سب سے پہلے اپنی باڈی کو لگانا. یہ جو اللہ نے ہمیں ٹولز دیے، یہ ٹولز ہے نا، نعمتیں کیا دیا. یہ جو میں بول رہی ہوں، میری زبان، یہ میری آنکھیں، یہ میرے کان جس سے آپ سن رہے ہیں اپنے اپنے کانوں سے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. چیک کریں روز، آج میں نے اپنی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. سوچیں آپ کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں. اب تو بڑے خرافات ہیں اور لوگوں کو ایسا چسکا لگ گیا اس کو دیکھنے کے بغیر ان کو نیند ہی نہیں آتی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ لکھائی والا کام جو ہے نا بڑا زبردست ہے. لکھیں اپنی ایک ڈائری خود سے پرسنل، جو کسی کو پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہو صرف. میں نے آج آنکھوں سے کیا دیکھا، میری زبان سے آج کیا باتیں نکلی، کانوں سے میں نے کیا کچھ. میں کہتی ہوں اگر ہم صرف اپنی باڈی پہ چیک کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی میں کہتی ہوں کہ کوئی 80% اصلاح ہماری اس طرح سے ہو جانی ہے انشاءاللہ. کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں اپنی باڈی کو یوز کرتے ہیں یا نہیں، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ. 2 کالم بنائیں کہ کون سی اللہ کے رضا کے کام میں نے کیے، کون سے میں نے شیطان کی رضا کے کام کیے. پھر کمپیریزن کریں. کوئی ہمارا وہ کہتا ہے نا جانچ پڑتال کرنے والا نہیں ہے، خود اپنے بارے میں سوچیں. کیونکہ یہاں بتایا گیا ہے ہر انسان اپنے بارے میں خود دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ محفوظ کیا ہے. تو وہ نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے، کون لکھ رہے ہیں؟ علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعملون ما تعملون. سب جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو، کرامن کاتبین، ڈائری لکھی جا رہی ہے.
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر رکھتا ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ کالذین مانند ان لوگوں کے۔ دیکھیں اب کس چیز سے بچو، پہلے کیا بتایا گیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں اب آگے بتایا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے، اپنی خبر خود لیں۔ وہ لوگ نہ ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے، نسوا اللہ جو بھول گئے اللہ کو، اللہ اکبر، اللہ کو بھول گئے۔ ہاں جی، آپ کو بتایا نا کہ اپنی باڈی کا چیک کریں، جیسے ہم چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، چیک کریں میرا بلڈ چیک کریں، وٹامن ڈی چیک کریں اور میری اسکیننگ کر دیں، اور میں تو اچھا فیل نہیں کر رہی۔ میں کہتی ہوں کاش کہ جب ہم گناہ کے کام کرتے ہیں اس سے ہماری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے تو کتنا بہتر ہو، تو پھر تو سب کے سب بستری پہ پڑ جائیں۔ ہوتا ہے نا جب کمی ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہماری باڈی میں ماشاءاللہ ایسے اعلان لگے ہوئے کہ تھوڑی بھی کسی چیز کی کمی ہو گئی بس وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم خود اپنے آپ کا احتساب کرنے کے لیے کافی ہیں، تو وہ احتساب تو ہم کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ جو گناہوں کا احتساب ہے وہ کیسے کیا جائے، اس سے قرآن سے کنیکشن کتنا ضروری ہے کہ ریمائنڈر دیتا ہے نا، ہر بار آئینہ دکھا رہا ہے، دیکھو اپنی شکل کو، ہماری کرتوت، اس کو دیکھ کے کرتوت یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور نہ ہو جاؤ تم مانند ان لوگوں کے، نسوا اللہ جو بھول گئے اللہ کو، جو اللہ کو بھول گئے، تو آپ جانتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، فَأَنْسَاهُمْ پس بھلا دیا ان کو، انفسہم اپنی جانیں، اپنی جان کی فکر اللہ نے ان لوگوں کو بھلا دی جو اللہ کو بھول گئے۔ اب اللہ کو بھولنا کیا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں سے ہمیں اللہ کے احکامات پتہ چلیں، قرآن۔ اٹ مینز جو قرآن نہیں پڑھے گا، سمجھے گا نہیں تو عمل بھی نہیں کر سکے گا نا، سمجھ کے جو نہیں پڑھیں گے تو اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ جو قرآن نہیں پڑھے گا اٹ مینز اس نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور جو اپنے رب کو بھلا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی جان بھلا دیتا ہے۔ تو اب ہم کہیں گے نہیں مجھے تو اپنی جان کی بڑی فکر ہے، میں تو الحمدللہ بڑی فٹ رہنے کی کوشش کرتی ہوں، تو آپ جانتے ہیں یہ کون سی فکر ہے، یہ ہے کل والی، سمجھ رہے ہیں نا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی کوششوں کو ضائع کر دیا۔ ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سورہ کہف، کیا میں بتاؤں تم کو کون ہے جن کے اعمال برباد ہو گئے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں محنتیں دنیا میں خرچ ہو گئیں، کیا کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، وہم یحسبون اور وہ یہ سمجھتے ہیں، انہم یحسنون صنعا کہ وہ بڑا اچھا جائیں، بڑا فٹ جا رہے ہیں، ہماری لائف تو بڑی زبردست ہے بھائی، سب کچھ ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم اسی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اخسرین کہہ رہے ہیں، کیونکہ کل کے لیے ان کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کو بھول جائیں، مینز اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ ان کو کل کی تیاری یعنی آخرت کی تیاری سے غافل کر دیتا ہے، اور کس چیز میں لگا دیتا ہے، دنیا میں لگا دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سورہ طٰہٰ، وہ جو میرے ذکر کو چھوڑ دیں، ذکر کیا ہے، یہی قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کو مشکل بنا دوں گا، فَإِنَّهُ لَهُ ضَنْكَ، اس کی زندگی کو مشکل بنا دینا۔ دیکھیں ہر انسان پریشان ہے، میری زندگی بڑی مشکل ہے، مجھے یہ مشکل، اتنی لمبی لمبی فہرستیں لوگوں کے پاس، کیا کریں کیا کریں کیا کریں، قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو فالو کریں۔ کوئی آپ کے دل کی صفائی نہیں کر سکتا، دلوں کی صفائی چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا اور سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، یہی آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ یہی شخص جو اللہ کے ذکر کو بھول گیا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز ایسے شخص کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، مجھے تو دنیا میں سب نظر آتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اس کو جواب دیں گے، کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، قرآن کی کلاس ہوا کرتی تھی، لیکن تو نے کیا کیا کہ تو نے اس کو تنسا، تو اس کو بھول گیا۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو اس کو بھول گیا، کذالک یوم تنسا، آج میں تجھے بھول گیا، جا اپنا کام کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کے لیے ہم اپنے لیے کچھ محفوظ کر کے جائیں، کیا کریں؟ قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں، لگ جائیں اس کے ساتھ. 24 آورز میں اتنا ٹائم نکالیں کہ کم از کم 1-2 آیات سمجھ کے آپ پڑھیں. اب تو دین اتنا آسان ہو گیا، گھر میں ہمارے بیڈ میں اویلیبل ہو گیا ہے. ایک کلک، دیٹس اٹ. ایک کلک اور آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے. اب وہ ایک کلک اگر ہم دنیا ہی کے کلک کرتے رہتے ہیں نا، کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ لوگ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان سے اپنی جانوں کی فکر ہی بھلا دی. جاؤ اپنا کام کرو. تو انہوں نے اپنے لیے کوئی آخرت کی تیاری نہیں کی. اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، نافرمان، عہدوں کو توڑنے والے. عہد اللہ سے کیا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا اور اسی کو پانے کی کوشش میں لگا رہا اور ختم ہو گیا. لا یستوی، نہیں ہے برابر، اصحاب النار، آگ والے، و اصحاب الجنہ، اور جنت والے برابر ہیں؟ جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں برابر نہیں ہے. اصحاب الجنہ، جو اصحاب الجنہ ہے، جنت میں جانے والے، ہم الفائزون، وہی ہے کامیاب ہونے والے. اللہ ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے. کیونکہ ومن کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، وہ شخص جو خطاؤں میں لگا رہا اور اسی پر انہی گناہوں میں اس کی موت ہو گئی، خطیئتہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب النار. اور اس کے برعکس وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کی بشارت. تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کیا دن اور رات ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا سایہ اور دھوپ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا سورج اور چاند ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا گرمی اور سردی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے. کافی ساری مثالیں گزر چکی. نہیں ہے برابر ایک جیسے آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنہ، جو جنت میں جانے والے ہیں، وہی خوش قسمت ہیں. اصحاب الیمین اور والسابقون السابقون اولئک المقربون. تو اللہ ہمارا نام بھی کن میں رکھ دے؟ کامیاب ہونے والوں میں. لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اور پہلا سٹیپ کیا ہے؟ دیکھیں، چیک کریں کل کے لیے میں نے کیا کیا، کیا کچھ میں نے اللہ کے ہاں محفوظ کر دیا ہے. کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے؟ کیونکہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَؤُ کِتَابِیَہ، یہ لو میری کتاب پڑھو. کتنی خوبصورت ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے امید تھی، مجھے یقین تھا اس بات کا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں، مجھے میری ڈائری ملے گی. اور میری ڈائری دیکھو کتنی خوبصورت ہے. کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں ہم دوسروں کو دکھائیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، فسلام لک، بچ گئے، سلامتی ہو تم پر. لیکن اگر اصحاب الشمال میں سے ہیں تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. الحمدللہ زندہ ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، صحت مند ہیں. اپنی اپنی توفیق کے مطابق جتنا ہو سکے فاستبقوا الخیرات، اور نیکی میں کسی کا انتظار نہ کریں. میری دوست آئے گی، ہاں ہم کل کر لیں گے. وی ڈونٹ نو کہ کل ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں. اگر نہ آئے تو پھر اس لیے نیکی میں بالکل بھی دیر نہیں کریے اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. لو اگر انزلنا، ہم اتارتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر. دیکھیں، جنت اور جہنم کے بعد قرآن کا ذکر، کیونکہ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا راستہ کون سا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن. قرآن ہمیں بتائے گا وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر تم جنت والے بن سکتے ہو، اور وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر تم جہنم والے بن سکتے ہو. اور یہ صرف عام ٹھکانے نہیں ہے، وہاں ہوگا کیا، ساری ڈیٹیل کدھر موجود ہے؟ قرآن میں. اس لیے قرآن ہی کا ذکر آیا کہ اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، البتہ تم دیکھتے اس کو. کیا دیکھتے؟ خاشعن، خاشعن، دبا چلا جا رہا ہے، متصدعن، پھٹا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. اللہ اکبر. وَتِلْكَ، اور یہ
الامثال مثال ہے، ندربھا ہم بیان کرتے ہیں ان مثالوں کو، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ یتفکرون اس بات میں غور و فکر کریں۔ کس بات میں غور و فکر کریں؟ کہ اللہ نے قرآن میں جو مثالیں ہمیں بتائی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مثالیں سبق حاصل کرنے کے لیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور اب غور و فکر کے لیے کیا ہے؟ بہت خوبصورت آیات، هو الذی، وہ اللہ، سب کچھ سمرائز کر کے بتایا جا رہا ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ، الذی، وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہو، مگر وہی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ مینز جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے عالم الغیب، وہ پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ کیا ہم سب کچھ جانتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جو اس کمرے کے اندر ہو رہا ہے، اس سے باہر کیا ہو رہا ہے، اس دیوار سے اس دیوار کے درمیان کیا، کچھ نہیں پتا۔ عالم الغیب، وہ جو زمین آسمان پوری کائنات کے غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ شہادہ، اور وہ ظاہرہ کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ هو الرحمن، وہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم، بار بار ترس فرمانے والا، بار بار رحم کرنے والا، چھوٹی چھوٹی چیز پر پکڑتا نہیں بلکہ بڑی بڑی خطاؤں پر بھی نہیں پکڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کو مہلت دے رہا ہے۔ کس بات کی مہلت؟ شاید کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے۔ هو اللہ، وہ اللہ، الذی، وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب اللہ کے نام، اور اللہ کے نام اللہ کی خصوصیات ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی حقیقی خصوصیات، جس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ الملک، الملک حقیقی بادشاہ۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے انڈر سب کچھ ہو، بادشاہ جس کے اوپر کوئی نہیں، اور یہ دنیا کے کسی بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، خالق مالک اور مدبر ہے۔ القدوس، القدوس، قدوس کون ہوتا ہے؟ پاک۔ کس چیز سے پاک؟ ہر عیب سے، ہر شرک سے۔ اللہ پاک ہے، بزرگی والا ہے۔ السلام، سلام، سلامتی والا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا یا ذی الجلال والاکرام۔ جی، اللہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے اور پاکی والا ہے، یعنی پاک ہے، بزرگی والا ہے۔ السلام، سلامتی والا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا۔ اللہ کے سوا یا اللہ جیسا امن کوئی نہیں دے سکتا، یا دے سکتا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا۔ المہیمن، مہیمن کون ہوتا ہے؟ نگرانی کرنے والا، واچ کر رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ العزیز، عزت والا، العزیز عزت والا، غالب یا پکڑنے والا، یہ سب اس کی میننگ آتے ہیں۔ الجبار، جبار کون ہے؟ غالب، غالب زبردستی کرنے والا۔ جبار میں زبردستی کرنے والا۔ اللہ چاہے تو سب کو زبردستی مومن بنا دے، پیچھے ہم پڑھ چکے اس قسم کی آیت، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ المتکبر، متکبر تکبر والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو بھی اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دوں گا۔ اس لیے ہم انسانوں کے لیے تکبر جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں، وہ زیب نہیں دیتا۔ لیکن تکبر اللہ کی خاصیت ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کی خوبی ہے، اس کا نام ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کس چیز سے؟ اما، ہر اس چیز سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں اللہ مالک ہے، یعنی اللہ کس طرح کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کسی کوئی عیب نہیں رکھتا۔ پھر سلامتی دینے والا، نگرانی کرنے والا، اور کیا کرنے والا؟ جی، غالب ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ زبردستی جو چاہے کرے، اور اللہ سے زیادہ تکبر رکھنے والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ متکبر، بے شک۔ اس لیے
وہ تمام معبود جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس سے کیا پتہ چلا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. هو اللہ، وہ اللہ، الخالق، وہ جو خالق ہے. اب خالق کون ہوتا ہے؟ خالق مینز عدم سے وجود میں لانے والا. وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک فرسٹ ڈاٹ جو ہوتا ہے، وہ جو بیج ڈالتے ہیں، اس بیج کا کھلنا کون کھولتا ہے اس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یا انسان بھی ماں کے پیٹ کے اندر ایک بیج کی مانند ہوتا ہے، اس لیے اس کو جنین کہا جاتا ہے. خالق، عدم سے وجود میں لانے والا. الباری، باری کون ہے؟ باری تراش خراش کرنے والا. وہ جو پریگننسی سٹارٹ ہوئی، وہ جو لوتھڑا تھا، گوشت کا ایک ٹکڑا جو تھا، تراش خراش مینز اس میں سے ایک ایک چیز کا بننا. یہ انگلیاں اس میں تراشی گئیں، یہ آنکھیں اس میں بنائی گئیں. سمجھ رہے ہیں بات کو نا؟ تراش خراش، کیونکہ وہ تو عام ایک پیس آف میٹ تھا، اور اس میں سے پھر ہاتھوں اور پاؤں کا نکلنا. یا تراش خراش وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. المصور، صورتیں بنانے والا، کہ کسی کی صورت کیسے بنا دی ان 3 پردوں کے اندر. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہو، اسی اللہ کے لیے ہے. اسماء، نام، الحسنہ، اچھے اچھے نام، سارے اچھے اچھے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اور حدیث بتاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 10 کم 100 نام ہیں. 10 کم 100 کتنے ہوتے ہیں؟ ایک کم 100 نام ہے. کتنے ہو گئے؟ 99 نام ہے. لیکن اس پہ بس نہیں ہے کہ اللہ کے بس یہی نام ہے اور نام نہیں ہے. اللہ کے بہت سے نام ہیں، اللہ کے بہت سے نام ہیں. لیکن ہمیں کیا بتایا گیا کہ 1 کم 100 یعنی 99 نام ہے. من احصاہ، جو اس کو محفوظ کر لے گا. کدھر؟ یعنی کہ یاد کر لے گا. جو اس کو یاد کر لے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جس سے کیا پتہ چلا کہ جنت، جیسے ابھی پڑھا نا، جنت والے جہنم والے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو کیسے پتہ چلے جنت میں کیسے جائیں؟ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بھی ایک ٹپ دے دی گئی کہ اللہ کے ناموں کو یاد کیا جائے، اللہ کے ناموں کو یاد کیا جائے. ویسے بھی اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتے ہیں. تو ہمارا ایک ہوم ورک یہ بھی ملا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ناموں کو یاد کرنا ہے. اور جس کو یاد ہو جائے وہ آ کے مجھ سے اپنا پرائز لے لے انشاءاللہ. نہیں، یاد کرنے ہیں، یاد کرنے ہیں. جن کو یاد نہیں ہے، یہ سب بھی ہو، یہ سب بھی ہو تسبیح بیان کرتی ہے. لہو، اسی اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، وہ مخلوقات جو آسمان میں ہیں اور جو زمین پر موجود ہیں. وہی جہاں سے سٹارٹ لیا تھا، پھر گول 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 کر کے گھما کے ادھر لا کے کھڑا کر دیا. اور کیوں نہ کریں، وہ ہوا. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز غالب ہے اور الحکیم حکمت والا ہے. بے شک. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک